تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر رسم کائنات نور کائنات اصل کائنات جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا سے گزرا بلو کریمہ کا اسلام پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب احترام معزز و محترم قابل عزت احترام عزت باب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے سبحان اللہ درود اللہ پاک پاک صلاۃ و تسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر میرے بھائی و دوستوں بزرگوں جس طریقے میرا آپ حضرات علم وچ آج چند دی 11 تاریخ ہے اور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی رندیق نورانی حضور الشیخ سید عبدالقادر جیلانی گیلانی سنت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 11ویں شریف اور پھر ربیع الثانی اندر آپ کا وصال ہے بعد نے ایک ہوئی تاریخ لکھی بعد نے 17 ربیع الثانی لکھی ہے بہرحال اس مہینے کے اندر آپ کا وصال ہے اس وجہ تو آپ نے اس مہینے کے اندر جو آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے اس کو بڑی 11ویں شریف کیا جاتا ہے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت موضوع سخن بنائی ہے دوسرا پارہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فاذکرونی بس جو کوئی میرا ذکر کرے گا اللہ فرمایا جو بھی کوئی میرا ذکر کرے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں رکھی کہ فلاں نبی کرے یا کوئی ان کا صحابی کرے یا ان کی اہل بیت کرے مطلقاً قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے آواز میں نو دوانو چھوٹے بڑے سارے مسلمان فاذکرونی جو کوئی میرا ذکر کرے گا اذکرکم ہم ان کے چرچے کریں فاذکرونی اذکر واشکرونی ولا تکفرون اور جو کوئی نہیں شکر کرے گا اس کا کیا ہے واشکرونی ولا تکفرون میرے بھائی فاذکرونی بس جو کوئی میرا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا جو کرتے ہیں اگر ہم ذکر کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کوئی ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے میں 10 دفعہ اسے یاد کرتا ہوں کوئی 10 دفعہ یاد کرتا ہے میں 100 دفعہ کوئی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے میں اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں جب وہ بندوں کے اندر میرا ذکر کرتا ہے میرا بندہ تو میں فرشتوں کے اندر اس کے چرچے میرا رب تو اتنا رب کا مطلب پالنے والا میرا رب تو اتنا پالنے والا ہے میرے بھائیوں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کوئی آ کر تو دیکھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ ریز ہو کر تو دیکھے رب تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے قرآن مجید کی یہ سورہ اقرا یہ آخری آیت ہے کہ اگر پڑھیں گے تو سجدہ ہم پر واجب ہو جائے گا میں اس کا صرف ترجمہ اللہ فرماتا ہے جب تم سجدے میں ہوتا ہے تو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب سجدے میں بندہ آتا ہے تو اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے سر پر ہوتے ہیں جیسے وہ سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ اس کے چھٹ جاتے ہیں اللہ کو جن لوگوں نے یاد کیا ہے پھر آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں میں نے پچھلے جملہ کہا تھا ایک بات کی تھی میں نے کہا کہ کل ہفتے کو دنیا دیکھے گی لاہور کی تاریخ دیکھے گی کہ اس ہستی کا جنازہ کتنا بڑا ہو دنیا نے دیکھا آج غیر مسلم وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے مگر کفر آج بھی لرز رہا ہے اور لرزتا رہے گا کہ جس محبوب کا ایک امتی اتنی پاور رکھتا تھا اگر یہ سارے ایسا عشق کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے اندر کفر رہے گا 1 کروڑ 70 لاکھ اور کئی ہزار 1 کروڑ 70 لاکھ یہ غیر مسلم اور انہوں نے اپنا جو ایک پیمانہ بنایا کہ اگر 2 فٹ کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے جو
سیکریٹریٹ سے لے کر 32 چوک تک، پھر ریلوے اسٹیشن تک، مینار پاکستان، پھر اگلا پھر بادشاہی مسجد کھل گئی، اس سے آگے بھی مخلوق، مخلوق در مخلوق، آگے مخلوق، پھر لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں نے اپنی مساجد کو دی، جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے امیر المجاہدین کا جنازہ ادا کرے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا رہو کرم ہے تیرے ہیں، جہاں ہم جس رزق کے لیے یہ تو اس نے وعدہ کیا ہے، مگر جتنا اس کے محبوب کی اداؤں سے کچھ پیار کرتا چلا جائے گا، میرا رب اتنے اس کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ بات آگے نکل جائے گی، ٹائم میں پہلے بھی تھوڑا لیٹ، اور حضور محبوب سبحانی قدر ربانی شہباز اپنا مکانی میرا محی الدین یہ دادکیہ دی طرفوں حسن پاک دی اولاد بھی جو اور نانکیہ دی طرفوں حسین پاک دی اولاد بھی جو حسنی حسینی سید ہے، اور پھر پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اور پھر جن کی آمد سے پہلے اس وقت کے جو بڑے سے بڑے اولیاء تھے وہ بھی آپ کا ذکر کرتے تھے، لوگوں سن لو 431 ہجری دے اندر اللہ کا ولی آئے گا، بغداد شریف کے اندر آئے گا، اس کے یہ رتبے ہوں گے، یہ بلندیاں ہوں گی، کئی سو سال پہلے جو بزرگ اللہ کے ولی آئے وہ بھی پیران پیر دستگیر غوث پاک کا ذکر کرتے تھے۔ اور یار یہ تو اولیاء کی بات ہے، تابعین کی بات ہے، یہاں تو نبیوں کا نبی، امام الانبیاء، رب کا محبوب، میرے اور تیرے آقا لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ غوث پاک کے والد گرامی کی خواب کے اندر آتے ہیں، جس رات کی صبح کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، میرے اور آپ کے مدنی کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا صالح، غوث پاک کے والد کا نام ابو صالح، تو عربی کہتے ہیں یا ابا صالح، اے ابو صالح تیرے مبارک ہو یا رسول اللہ، آپ کی جلوہ گری، آپ کی زیارت، اس سے بڑی میرے لیے خوشخبری کیا ہے؟ آپ کی لجپالی میں آپ نے نوازا، فرمایا اس کے ساتھ تجھے مبارکبادی دے رہا ہوں کہ رب تجھے بیٹا عطا کرے گا، میرا اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، جیسا نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر میرا مقام و مرتبہ ہے، ایسے ہی ولیوں کے اندر تیرے بیٹے کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ میرا مقام و مرتبہ جو ہے وہ نبیوں کے اندر کسی نبی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، تیرے بیٹے کو ولیوں کے اندر جو ولایت کا جو مرتبہ ہوگا وہ کسی اور ولی کا وہ مرتبہ مقام نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو میرا رب عطا فرمائے۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود اگر میں خاندان اور آپ کے ماں باپ کا کردار، میرے بھائیوں کرامات آپ کی اتنی ہیں کہ کئی جملے بیان کرتے ہیں تو غوث پاک سرکار کی کرامات بیان نہیں ہو سکتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود ان کا اپنا کردار کیا ہے، ان کے ماں باپ کا کردار کیا ہے۔ آج ہم نام کو غوث پاک کا لیتے ہیں، نام کو ہم زہرا پاک کا لیتے ہیں، نام کو ہم اہل بیت طہار کی پاکیزہ خواتین کا لیتے ہیں، ازواج مطہرات کا لیتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے والدین ماں آمنہ پاک کا نام لیتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں، ان کا جو کردار جو پردہ تھا، ادھر غوث پاک سرکار کی اماں ام الخیر فاطمہ کا کردار دیکھیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ کے والد گرامی مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اور ایک دریا کے کنارے چلتے چلتے دیکھا پانی کے اندر ایک جو ہے وہ سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے بھوک کی وجہ سے اٹھایا، اس سے تھوڑا سا کھا لیا، جیسے ہی کھایا ساتھ ہی دیکھیے ان کا تقویٰ۔ ہم لوگ تو فتوے ڈھونڈتے ہیں نا کہ کتنی جگہ تمہیں مفتی میرے پسند کا مفتی صاحب مل جائے، فتویٰ میری مرضی کا دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے تقویٰ، فتوے کے اندر کچھ اجازت مل سکتی ہے، مگر تقویٰ جو ہے، جو تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہاں اجازت نہیں ہوتی۔ سیر کا کچھ حصہ کھا تو لیا، مگر فوری زمین نے کہا اپنے آپ کو جو جوڑا عبدالقادر کے بھی یا ابا صالح، اے ابو صالح موسیٰ، اس سیب کھان کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہوتی نہیں، جس
ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سفر شروع کر دیا، غوث پاک سرکار کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح موسیٰ سرکار نے دیکھا ایک جگہ پہ کچھ شاخیں باغ کی جو ہے وہ دریا کے پانی سے ٹچ ہو رہی ہیں، اندر گئے، آپ کے دل نے گواہی دی کہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ اندر مالک کا پتہ کیا، پوچھا، بتلایا گیا جی وہاں موجود ہے۔ کہا کہ آپ کے یہ باغ کا ایک سیب، اس کا کچھ حصہ میں نے کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر، تو جناب مجھے معاف کر دیں، دنیا میں معاف آپ کر دیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی، قیامت کے دن میں رب کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہم تو جس جگہ پہ ہوں، جس محکمے کے اندر ہوں، آسیولے پلے کچھ نہیں چڑھتے اتنے، تو جناب ایک سیب کا کچھ حصہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، عام ہوتی تو کتنے نے پوچھنا چاہیے، یہ کوئی خاص اللہ کا بندہ ہے۔ آپ نے آگے جو ہے مزید جو ہے کچھ جو ہے اوراد و وظائف اور کچھ جو ہے آپ کا امتحان لینا چاہا، کہا پھر اتنے سال تک یہاں جو ہے آپ اس باغ کی رکھوالی کریں، پھر جا کے آپ کو معافی ملے گی۔ بہرحال یہ واقعہ لمحہ آپ نے بڑے خوبصورت اندازوں سے سنا ہوگا۔ میں جو مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی سال گزر گئے، دیکھ بھالی کرتے رہے اس باغ کی۔ اگر ایک دن پوچھا کہ اچھا سا کوئی سیب لے کر آؤ جو میٹھا بھی ہو، بڑا ذائقے والا ہو، توڑ کر لائے، وہ کوئی ذائقہ اتنا اچھا نہ نکلا۔ ایک امتحان تھا، پھر دوسرا، تیسرا، کہا اتنے سال ہو گئے آج تک آپ کو یہ تجربہ ہی نہیں ہوا۔ کہا حضور جب پچھلا بخشوار ہے تو وہ کھا لیتا تھا کی بنتا، میں تو پچھلے حساب کتاب کی معافی اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں۔ کہا ایک اور شرط ہے، اگر وہ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو معافی ہے۔ دیکھیں تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کے بندوں سے کتنا ڈر ہے۔ آگے بتلائیں، کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، سراپا گوشت کا ایک لطرہ ہے، اگر اس سے نکاح کرنا چاہتے تو پھر معافی۔ کہا کہ معافی مل جائے گی نا؟ کہا جی مل جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، جب حجرہ عروسی میں گئے، دیکھا آنکھیں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے۔ آپ واپس آئے، کہا حضور آپ نے کچھ اور کہا تھا، یہاں کو کچھ اور منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیٹے یہ یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہیں۔ کتنے باپ؟ 3۔ یا رسول اللہ کیسے 3 باپ؟ فرمایا کہ جتنے گھر جمعے وہ تیرا ابا ہے، دوسرا جنہیں اپنی تیتا تینوں رشتہ دیتا ہے، داماد بنایا، وہ بھی تیرا جو ہے باپ ہے، تیسرا جس نے تجھے علم پڑھایا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے۔ آگے روایت کے اندر پھر آتا ہے یا رسول اللہ ان میں سے کس کا زیادہ مقام؟ فرمایا جس نے تجھے شعور دیا ہے، علم پڑھایا ہے۔ آگے یہ دیکھیں میرا اسلام کہاں کہاں کیسے کیسے رشتے اور کیسی کیسی محبت سکھاتا ہے، کہاں کا جو ہے ایک تعلق اور طہارت اور جو ہے پاکیزہ رشتے بتاتا ہے۔ میرے بھائیو ہم نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے ہمارے بات آگے کہا بیٹے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ واقعی وہ اندھی تھی، میں نے تو اس لیے کہا کہ آج تک اس نے غیر محرم کو سوائے رب کے قرآن کی تلاوت اپنے جو رشتے جن کے لیے شریعت نے اجازت دی ان کے علاوہ کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں، ہاتھ سے کسی ایسا عمل نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاؤں سے لنگڑی روڑی معذور ہے، اس کا بیٹے مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے ان پاؤں سے کوئی غیر شرع کام میری بیٹی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، کل قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی، گنگ ہو جائے گی، میرے اور آپ کے یہ جو اعضاء ہیں، ہاتھ اسے بول بول کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن بتلائیں گے یا اللہ میرے سے اس نے یہ غلط کام کروایا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ زبان چپ ہوگی، اليوم نختم علی افواہہم، میرے اور آپ کے اعضاء بول بول کر رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ اس نے یہ برا عمل کیا تھا، یہ برا عمل کیا تھا، یہ برا عمل کیا تھا۔ ان لوگوں نے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا تھا۔ بہرحال بات آگے سے آگے، جن کے ماں باپ کا ایسا کردار، باپ جو ہے یہ ایک لقمہ بخشوانے کے لیے کتنے سال تک نوکری کرتا ہے، ماں وہ ہے کہ جس نے آج تک نہ زبان سے کوئی ایسا کلام جو شریعت کے خلاف ہو، نہ آنکھ سے ایسے کسی کو دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسا پاؤں سے عمل کیا جو شریعت کے خلاف ہو، تو پھر رب تعالیٰ ایسے جوڑے کو بیٹا بھی عبدالقادر جیلانی عطا
آگے ذکر رہی ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ گلا آیا. آپ فرماتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا ہوں؟ فرماتے ہیں حتیٰ درست العلم، میں علم پڑھتا رہا. آج تو کسی کو وضو کے فرض نہیں آتے، استنجا کرنے کا پتہ نہیں، وہ بھی پیر بن بیٹھتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی پیر صاحب بن، وہ پیر نہیں پیر ہوتے. اور میں نے ایک جو 3-4 مہینے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ فلاں پیر طریقت، میں نے یہ بتلایا تھا کہ شریعت کے اندر پھر بھی کچھ اجازت ہے، مگر جو صاحب طریقت لوگ ہیں ان کے اندر شریعت کے خلاف وہاں تو مستحبات کی بھی معافی نہیں ہے. پیری مرید ان لوگوں نے جو ہے مذاق بنا دیا. بہرحال بات آگے نکل گئی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نسل پاک میں حسنی حسینی سید آل نبی اولاد علی پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ ہستی، آپ کی وجہ ولادت باسعادت نہیں ہوئی. کئی سو سال پہلے حضرت خواجہ حسن بصری جو کہ مولا کل کائنات کے ڈائریکٹ خلیفہ نے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دونوں اکٹھا کر کے فرمایا لوگو اتنے 100 سال بعد 471 ہجری کے اندر بغداد شریف کے اندر ایک ہستی پیدا ہوئے جڑا ساڈا شہزادہ ہوئے گا، ولیاں دا سردار ہوئے گا. کئی 100 سال پہلے آپ کا ذکر آئمہ اہل پہلے اطہار دے وچوں ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا امام حسن عسکری، حضرت سیدنا امام حسن عسکری، آپ نے اپنے مریدان دے وچوں اپنے عزیز و قارب دے وچوں جو سب سے زیادہ اعتماد والا، زیادہ رب دا قرب حاصل کرنے والا، جو سب سے زیادہ اس وقت متقی پرہیزگار، اس کو اپنا مصلح عطا کیتا، اپنا چھپا عطا کیتا. نالے اس نے کنوں وعدہ لیا بیٹا اے میرا حسن عسکری دا چھپا، میرا مصلح جس دن میں اللہ 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 کردا رہا، اس میرے مصلح کو سنبھال کے رکھ لے. جب تیرا آخری وقت آوے گا، جو تیرا سب سے زیادہ اعتماد والا ہوئے، اس کو یہ مصلح دے دینا. پھر اس کا جو اعتماد والا ہوئے، اس کو میرا چھپا کے مصلح دے دینا. حتیٰ کہ وہ میرا آوے جب بغداد کے اندر ساڑی نسل وچوں ایک شہزادہ شیخ عبد القادر جیلانی آئے، اس کو ساڑا مصلح تے چھپا پیش کر دے. پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں، پہلے ذکر شروع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور سیدنا غوث پاک سرکار کی آپ کی ولادت رمضان مبارک دے اندر آپ نے جمدیاں پیدا ہوندے دیکھا کہ میرے رب دی قدرت، میرا رب جتھے چاہے جس کو چاہے شعور عطا کر سکتا ہے کہ چند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا، سحری دا ٹائم اجے ہے کہ ختم ہو چکے ہیں. غوث پاک پیدا ہوندے سارا دن انہاں تے اجے روزہ فرض ہی نہیں، فرض دا بندہ آ کے فارغ ہو گئے تے پھر فرض ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی معرفت علمی عطا کی تھی. مالکہ تو اگر میرے محبوب کی نسل جو پیدا کیتا ہے کہ تیرا بندہ عبد القادر جیلانی آگے جو ہے تیرے ان فرائض و واجبات جو تیرے محبوب نے دسے انہوں کا حیا کرا. پھر ہو میرا آیا غوث پاک سرکار ماں باپ کا حیا کروا لے ہو. اتنے دیکھنا غوث پاک نے کہ میں حیا ماں کا کیتا، باپ کا سایہ اٹھ گیا. ماں بڑیاں آپ کو تکلیفات کے مشقتاں دے نال پا لیا. جب رخصت کرنے لگیاں علم واسطے، دین واسطے، فرمایا بیٹا میری ایک گل یاد رکھی، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اتنے دے ماں باپ معاشرہ پھر اگو اسی ماں باپ نے کئی ہوئی گل دے ایسی کوئی اثر ہی نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ خود رب رسول کے احکامات ہوتے اثر نہیں عمل نہیں کرتے. مگر ادھر ماں کا پھر وہ میرا آیا فرمانے میں بغداد شریف کے اندر
تاج العارفین کاکیس رحمت اللہ علیہ عارفان دا تاج فقط ولی کامل کاکیس رحمت اللہ علیہ میں انہوں دا بڑا مقام بڑی گلبہ سنی تے میں سوچا کہ کیوں نہ ہوئے کہ میں آج انہوں دے پیچھے جا کے جمعہ پڑھا اجے میرا بچپن سی میں گیا وہ ممبر تے تقریر کر رہے سن وہ نہ جنہیں میں دروازے اندر بڑھتا دیکھا وہ نہ پوچھی سا گیا کہ اے اندر کو باہر کر اے لڑکے کو باہر نکال جب یہ کی کام ہو گیا وہ سارے تیار ہو جاتے چلے نکل باہر چل نکل کہتے میرے وہاں باہر کر دیتا مسجد میں کچھ میں پھر دوبارہ آ گیا پھر انہوں نے کوئی چورے بولے انہوں نے پکڑ کے باہر نکال میں پھر باہر چلا گیا مجھے نکال دیا گیا جب 30 دفعہ میں آیا لوگوں کو کہنے لگے تاج العارفین رحمت اللہ تعالی فرمان لگے اس رو پکڑ کے اس رو اٹھا کے چک کے ادب نام میرے کو لے کے آؤ سارے حیران سانو آدھا پیسے باہر کر لگے تو ہون کہہ رہے ہیں چک کے تھی ادب نام اگے لے آؤ جب میں قریب آیا ممبر کو تھلے اتر گئے میں نے ممبر کے اتنے بٹھا دیتا سارے سامین حیران ہے اگلی گل دیکھ لو سارے کہہ رہے باہر کر لو تو ہم ممبر پہ بٹھا دیتا میں ممبر پہ بیٹھ گئے میں وہ بٹھا دیتا گیا ولی کامل سفید والا والا اللہ دا ولی پیر تاج العارفین لوگ انہوں نے کہتے سن عارفان دا تاج کتنا مقام و مرتبہ رکھن والا آپ کے سامنے بچپن کے اندر جب آپ مکہ شریف کے اندر علم حاصل کروا سے جامعہ نظامیہ سے آئے اس وقت ہی کر لے تاج العارفین ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے سامعین کو مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگو اے سامعین حضرات میں انہوں انسلٹ کرنے واسطے انہوں ذلیل کرنے واسطے یا انہوں دی عزت گھٹان واسطے نہیں سی کہہ رہا باہر لے جو باہر کر دے بلکہ سارے امیر توجہ ہو جائے میں اس واسطے یہ عمل کرایا جب تہاڈی ہن توجہ ہو گئی ہے میں انہاں نوں مخاطب ہو کے کہنا کہ تسی جناب سن لیا جے کیا کہ نجوالا ایک میرا آئے گا تسی اعلان کرو بے قدمی حاضی انا رقبت کل ولی اللہ جب تسی اعلان کرنے ہر ولی دی گردن تے میرا پیر ہوے گا میرا پیر ہوے گا نجوالا اودوں تک میری زندگی پتا نہیں وفا کرے یا نہ کرے اودوں تک میں زندہ رواں یا نہ رواں نجوالا تو اج ہی گواہ ہو جا میں اپنی قدر چکانا ہنی قدم رکھ دے پتہ نہیں اودوں تک میں زندہ رواں کہ نہ رواں وقت ولی کامل اس وقت بچپن کے اندر غوث پاک کے سامنے اپنی گردن چکائی کھلوتا ہے دنیا دیکھ رہی ہے پھر میں کیوں نہ کما خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ زم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ان کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے کہ میں اپنے کو بات نہیں کرتا کہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو قرآن مجید کا مطالعہ سورہ نمل پڑھ کے دیکھو میرے عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہے ایتھے سلیمان علیہ السلام اتنا مقام و مرتبہ رکھن والا جس نے بات ہے ہوا جن پرند ہر چیز جس نے بات ہے کہ جس کا تحت ہوا کے اندر چل رہا ہے وہ بھی رب العالمین بھی بارگاہ کے اندر عرض کر دینے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
بندیاں کے اندر کیڑے بندیاں صالحین سورہ نمل 19:12 اگر سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ وچ عرض کر سکتے ہیں مالکا نبی نے اتنا مقام آپ کی اولاد وچ بھی نبی آپ دے کتے بھی نبی اتنا مقام رکھن والا صالحین دی جو شمولیت مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی رحمت دے نال اگر نبی ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اگر نبی ہو کر یہ دعا مانگے تو میرے لیے یہ سنت اور قرآن کا پیغام ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے مالک تیرا کرم تیرا شکر ہے ہمیں بے ادبوں میں نہیں رکھا بلکہ با ادب غوث پاک کے غلاموں میں رکھا خدا کے فضل سے ہم پر احسان رحمت اللہ ہے آپ کی ہم اثر نے آپ کے قریبی رشتہ دار نے غوث پاک نے جب آپ نے یہ آواز سنی پھر عرض کیتا سنیا تسی ایسی کعبے جانے میرے کدی تو آواز آئی ہے کعبے وچوں مگر تسی کئی ایسے واقعات سنے ہیں کہ حجر اسود بھی بولا بیت اللہ شریف کی دیواریں بھی بولی وہ ہر ایک سے نہیں جن کا تعلق ادھر ہو ایسے ادھر جو ہے آواز غوث پاک نے جب فرمایا سن لیا عرض کیا سونیا صرف گردن نہیں میرے سر دے اتے بھی تو اڈا قدم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور اے قدم والی کر کی کیا ہو پترو او میرے مریدو بابا فرید سے حضر ربیہ فرماتے ہوئے لوگوں میرے کو پوچھ رہے ہو کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پہ اور میری گردن تو دے اتے ہے ہی ہے مگر فرید کی آنکھ کی پتلی پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے اور حضرت بہاؤالدین جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس ایک اور بھی نسبت ہے حضور کون سی نسبت فرمایا میرا پیر شیخ شہاب الدین سہروردی وہ ہے جنہوں نے غوث پاک کا دیدار کیا ہے تو غوث پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے وقت نہیں رہ سکتا اور عارفان سلطان پر بڑی اچھی گالی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی دے غوث پاک کا مقام بڑا اونچا بلکہ اسی اس شہر کا بھی حیا کرنے ہیں اسی اس شہر کا بھی حیا کرنے ہیں آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی اور اونچیاں دسنا شروع کر دیا کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی فرمایا مجدد پاک نے کی فرمایا تو دو چار منٹ میرے لیے بھی گزر جانے میں بڑی تیزی سے تذکرات الرشید کے اندر جو اہل دیوبند اسکول آف تھاٹ کے بہت بڑے سکالر اور ان کے بہت بڑے عالم ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو غوث اعظم نے فرمایا غوث اعظم جلد نمبر 2 ہے جا کے پڑھ
پڑھ سکتے ہیں آپ؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ غوث اعظم نے جو فرمایا ہے کہ میرا ہر ولی کے گردن پر قدم ہے، یہ ان کے ظاہری زمانے تک تھا یا بعد میں؟ فرمایا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ان کے زمانے کے اندر وہ ولیوں کی گردنوں پر قدم تھا ہی، تو اگر قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کی گردنوں پر بھی ہو تو کوئی اس میں کون سی بڑی بات ہے؟